اگر ٹھیک ہو تو پھر ان کو بتانا بھی تو ہے نا. اچھا. موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا زکریا علیہ السلام وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا يكون من بعده نبيا. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں اپنے بندے، اپنے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے لڑکا عطا فرما اور وہ میرے بعد نبی بھی ہو. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان کا قصہ جو ہے بڑی تفصیل سے سورۃ مریم میں بھی گزر چکا، سورۃ آل عمران میں بھی گزر چکا، یہاں تو اور زیادہ مختصر ہے. اذ نادى ربه اے خفیۃ عن قومہ، یعنی قوم سے چھپ کے اللہ سے دعا مانگی. رب لا تذرنی فردا اے لا ولد لی ولا وارث یقوم بعدی فی الناس. فرد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، کم، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں اچھا یاتینا کلہم فردا، تم سب اکیلے اکیلے آگے، وہ کہاں گئے تمہارے خدا اور تمہارے شریک اور تمہارے سفارشی، وہ آج تمہارے ساتھ نہیں ہیں. تو اسی لیے فرمایا فردن معنی لا ولد لہ، اولاد نہ ہو، وارث نہ ہو. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، سب سے وارث اچھے تو اللہ کی ذات ہے، چونکہ جب سب فنا ہو جائیں گے تو صرف اللہ کی ذات ہی ہوگی نا. دعاء و ثناء مناسب للمسألہ. قال اللہ تعالی فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. ہم نے دعا قبول کر لی اور ہم نے آپ کو حضرت یحییٰ عطا فرمائے اور آپ کی بیوی کو بھی ہم نے تندرست کر دیا جو قابل نہیں تھی بچے جننے کے. قال ابن عباس و مجاہد و سعید کانت عاقرا لا تلد، وہ بیچاری سانڈ ہو چکی تھی اور ویسے بھی عمر گزر گئی تھی لیکن اللہ نے اولاد دی. وقال عبد الرحمن بن مہدی طلحۃ بن عمرو عن عطاء کان فی لسانها طول فاسرع اللہ، کہ وہ کچھ زبان ان کی زیادہ لمبی تھی، باتیں کرتی تھی زیادہ، اللہ نے اصلاح کر دی. کان فی خلقها شیء فاسرع اللہ،
یا ان کی تخلیق میں کوئی عیب تھا جس کو اللہ نے ٹھیک کر دیا. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں نا بالکل بات وہی ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی اور اللہ نے ان کو اولاد دے دی. بس اب ان کو بیماری تھی, وہ زبان دراز تھی, ایسی باتیں ایسی روایتیں گھڑنا جو ہے اس کی کیا ضرورت. جبکہ دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خوشخبری دی گئی تھی اولاد کی تو وہ بھی تو بوڑھے ہو گئے تھے نا, بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی. تو اس نے جب سنا تو اپنے ہاتھ میں پیشانی پہ مارا. قالت أَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. کہنے لگی کہ ایک عجیب بات ہے, کیا خوشخبری دے رہے ہو, مجھے بوڑھی کو پھر اللہ اولاد دیں گے, میرا خامد ویسے بوڑھا ہو چکا ہے. تو اللہ کے فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہو آپ پہ, کیا کہہ رہی ہو, اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو. اللہ جب چاہے نہ دے تو جوانی میں نہ دے, اور دینے پہ آئیں تو بڑھاپے میں دے دیں, دینے پہ آئیں جوڑے جوڑے دے دیں, نہ دیں تو پھر کچھ بھی نہ دیں. اس کی مرضی ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء حکیما. اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں لڑکی دوں, جس کو چاہوں لڑکے دوں, جس کو چاہوں جوڑے دوں, اور جس کو چاہوں بالکل میں سانڈ کر کے کوئی اولاد نہ دوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اسی لیے میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے نا کہ قرآن پاک میں خاص طور پہ طالب العلم میرے بھائی جو ہیں کہ غور کیا کرو, تدبر. اب اللہ فرماتے ہیں یہاں بولے میں یشاء اناثا, جس کو چاہوں لڑکیاں دوں, تو لڑکی کا ذکر پہلے آیا, لڑکے کا بعد میں آیا. تو اس لیے علماء نے فرمایا اس پہ تنبیہ ہے کہ اگر لڑکی دے اللہ تو آپ کافروں کی طرح غم نہ کیا کرے بلکہ خوشی بنایا. کافروں کے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی نا ان کا تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ اب ہم کیا لوگوں کو کہیں گے میری بچی پیدا ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کیا کہ میری مرضی ہے, تو لڑکی کو مقدم کیا, لڑکے کو مؤخر کیا, تاکہ لڑکی کا احترام جو ہے آپ کے دل میں پیدا ہو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ فرماتے ہیں تمہاری وراثت میں اللہ حکم فرماتے ہیں کہ لڑکے کے لیے اتنا ہے جتنا دو لڑکیوں کے لیے. وہاں بھی دو لڑکی, ورنہ کہہ دیتے کہ اس کے لیے دوہرا ہے, تو وہاں بھی دو لڑکیوں کا ذکر کرنا جو ہے اس طرف تنبیہ ہے کہ آدمی لڑکی کا احترام کرے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا پسند نہیں کرتے تھے کہ میں جب آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہ استقبال کریں, لیکن جب بی بی فاطمہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جائیں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے, وَيُقَبِّلُهَا, اور اس کے سر پہ بوسہ دیتے, وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ, اور آپ ہٹ جاتے اپنی جگہ پر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے. تو اپنی لڑکی کا یعنی اتنا احترام کرتے تھے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فإنہن اوان لکم, عورتوں سے بھلائی کیا کرو, تمہارے پاس یہ قیدی ہیں بیچاری, ان کا خیال رکھا کرو, انہیں راحت پہنچایا کرو, آرام پہنچایا کرو. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی. اچھا, اور دوسرا غور کریں لفظ میں کیا ہے, وہاں کیا لفظ ہے, یہب لمن یشاء, یہاں کیا ہے وَوَهَبْنَا, تو ہیبہ ہوتا ہے جو بغیر کسی عوض کے, بغیر کسی بدلے کے, بغیر کسی پیسے کے کسی کو آپ ہیبہ کر دیں. اللہ نے فرمایا ہم نے ہیبہ کیا, ہم نے آپ کو مفت اولاد دی ہے, کچھ لیا تو نہیں نا آپ سے. اس لیے فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَهَكَذَا قَالَ محمد بن کعب السدی وَالْأَزْهَرُ مِنَ السِّيَاقِ الْأَوَّلِ. لیکن وہ پہلی بات زیادہ درست ہے کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی, اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی, اللہ نے کر دیا. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے.
انہم کانوا یسارعون فی الخیرات اے فی عمل القربات وفعل الطاعات. یہ گھرانہ جو تھا حضرت زکریا کا، یہ بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھتے تھے. اچھے کام جو اللہ کے ساتھ ملانے والے ہوں، اللہ کی طاعت والے ہوں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا قَالَ الثَّوْرِي رَغَبًا فِي مَا عِندَنَا. اور وہ ہم سے مانگتے ہیں اس عالم میں، ان کو امید ہوتی ہے اس رحمت کی جو ہمارے پاس ہے، اور خوف بھی جو ہمارے پاس ہے. عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور ہمارے آگے تواضع کرنے والے، جھکنے والے، نیاز کرنے والے ہیں. بعد نے فرمایا یعنی مصدقین بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. مجاہد فرماتے ہیں مؤمنین حقا، پکے ایمان والے. وقال ابو العالیہ خاشعین کا معنی خائفین، ڈرنے والے. قال ابو سنان الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه ابدا. انہوں نے کہا خشوع اس کو کہتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے ہمیشہ، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا. اسی لیے ہے نا کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وَأَنْ مُجَاهِدَ أَيْضًا خَاشِعِينَ اے متواضعین، تواضع کرنے والے. وقال الحسن وقتادہ والضحاک خاشعین اے متذللین للہ عز وجل، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے. وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالُ مُتَقَارِبَةٌ، سب کا معنی ایک ہی ہے تقریباً، کوئی اس میں تعارض نہیں ہے. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن محمد التنافسی حدثنا محمد بن فضیل حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق بن عبد اللہ القرشی ان عبد اللہ بن حکیم قال خاطبنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا اما بعد فانی اوصیکم بتقوی اللہ، میں سب کو نصیحت یہی کرتا ہوں اللہ سے ڈرو. وتصنعوا علیہ بما هو له اہل، اور اللہ کی حمد و ثنا کرو جو اس کی شان کے مطابق ہو. وتخلطوا الرغبۃ بالرہبہ، اب امید اور خوف دونوں کو جمع کیا کرو. وتجمعوا الالحاف بالمسألہ، اور جب اللہ سے مانگو تو بڑی عاجزی سے، بڑا گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو. فإن اللہ عز وجل اثنى علی زکریا واہل بیتہ، اللہ نے زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف بیان فرمائی قرآن میں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. فرمایا وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. اب اس کے بعد اللہ نے بی بی مریم کی شان بیان فرمائی ہے، کیونکہ بی بی مریم جو ہے وہ بڑی شان والی بی بی ہیں جن کے نام پہ اللہ نے قرآن میں صورت مریم اتاری ہے. تو بی بی صاحبہ اپنے گھر سے علیحدہ دور جگہ پہ جا کے بیٹھی تھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے انسان کی شکل میں. انہوں نے دیکھا تو کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں پناہ پکڑتی ہوں، اللہ سے میرے قریب نہ ہو، میں اکیلی لڑکی ہوں اکیلی، تم ایک خوبصورت مرد ہو، میری طرف کیوں آ رہے ہو؟ قال انما انا رسول ربک. انہوں نے کہا بی بی کیوں گھبراتی ہو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ غلام عطا کیا جائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے، جیسے یہاں ہے کہ بی بی مریم التی احسنت فرجہا، پہلی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کی بڑی صفت یہ ہے کہ اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، کبھی گناہ کا سوچا بھی نہیں.
تو اصل عورت میں عزت ہے، یاد رکھو، اصل عورت میں عفت ہے، اور عورت کی بیوٹی اور حسن جو ہے وہ حیا ہے۔ اس لیے عربوں کا ایک معاملہ ہے، ایک محاورہ ہے، ایک ضرب المثل ہے کہ زینت الجبال اللہ، پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے کہ جن پہاڑوں پہ سبزہ ہوتا ہے ان کی بڑی شان ہوتی ہے، وہ زینت الرجال اللہ، اور مردوں کی زینت داڑھی ہوتی ہے، جس کی داڑھی نہ ہو وہ کیا مرد ہے، وہ تو خسرا ہے نا۔ پھر اصل مرد کی علامت تو داڑھی ہے۔ وَزِينَةَ النِّسَاءِ الْحَيَاءُ، اور عورتوں کی زینت جو ہے وہ حیا میں ہے۔ جتنی حیا زیادہ ہوگا اتنی اس کی شان زیادہ ہوگی، اتنی اس کے چہرے پر اللہ کی طرف سے رونق اور نور زیادہ ہوگا۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کیونکہ یہ زنا جو ہے نا یہ ایک ایسی بری بلا ہے کہ نعوذ باللہ اگر ایک دفعہ ہو جائے نا تو پھر آدمی کا رکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تم اگر ٹیلی فون پہ اور موبائل پہ چیٹنگ کرو گے تو لازمی بات ہے کہ پھر قریب جا رہے ہو، جاتے جاتے بس۔ اسی لیے عرب کا محاورہ ہے الاول والنظرہ، سب سے پہلے آدمی کی نظر پڑتی ہے عورت پہ، ثم الخطوہ، پھر آدمی قدم بڑھاتا ہے، ثم الخطیہ، پھر اس کے بعد گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آدمی نظر ہی نہیں ڈالے گا، قدم ہی نہیں بڑھائے گا تو گناہ ہی نہیں ہوگا۔ تو بی بی مریم پاک تھی، فنفخنا فیہا من روحنا، اللہ کے حکم سے ہم نے اس میں روح پھونکی، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، ہم نے بی بی کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنائی قدرت کی جہان دو انسان جن و انس کے لیے۔ یاد رکھیں، ایک ہے سنت اللہ اور ایک ہے آیت اللہ۔ سنت یہ ہوتی ہے کہ خامن سے لڑکا پیدا ہو، آیا یہ ہے کہ بغیر خامن کے بچہ پیدا ہو۔ تو یہ آیا ہے، نشانی ہے۔ عام رواج یہی ہوتا، جیسے سنت یہ ہے کہ اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے، لیکن آیا کیا ہے کہ پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نشانی بنایا قدرت نے اپنے لیے۔ ہاکذا اذکر تعالیٰ قصۃ مریم و ابنہا عیسیٰ علیہم السلام مقرونۃ بقصۃ زکریا، اللہ نے ان کے قصے کو بھی حضرت زکریا کے قصے کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اولاً قصۃ زکریا ثم یتبعھا بقصۃ مریم، پہلے اللہ نے حضرت زکریا اور یحییٰ کا ذکر فرمایا، پھر اس کے ساتھ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ، لأن تلک مربوطۃ بہذہ فإنها ایجاد ولد من شیخ کبیر قطع فی السن۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، امرأۃ عجوز عاقر، اور سانڈ بھی تھی، لم تکن تلد فی حال شبابہا، جوانی میں بھی اس کو اولاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ دینے پہ آیا تو بڑھاپے میں دے دی۔ ثم اذکر قصۃ مریم وہی عجب، یہ قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ فإنها ایجاد ولد من انثى بلا ذکر، کہ اللہ نے عورت سے بغیر خاوند کے بچہ پیدا فرما دیا۔ ہاکذا وقع فی سورۃ آل عمران وفی سورۃ مریم، وہاں ذکر قصۃ زکریا ثم اتبعھا بقصۃ مریم بقولہ والتی احسنت فرجہا، یعنی مریم علیہ السلام، کما قال فی سورۃ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، اور وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، آیۃ معنی دلالۃ علی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، وانہ یخلق ما یشاء، جو چاہیں پیدا فرمائیں، وانما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائیں، حکم دیتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَهَكَذَا هَذَا كَقَوْلِ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو پوری دنیا کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ قال ابن نبی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن شعیب یعنی ابن بشیر عن اکرمۃ عن ابن عباس للعالمین قال العالمین الجن والانس واللہ اعلم۔